بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمپلسری انگلش 1 کلاس ایف اے، کورس کوڈ نمبر 386، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ الحمدللہ ہم نے یونٹ 6 میں ہم A1 کل ہم نے کیا تھا، آج ہم کریں گے A2۔ اب یہ ایکسرسائزز شروع ہو گئی ہیں، اپولوجائزنگ کا ہم دیکھ رہے تھے، سیکھ رہے تھے۔ اب تک اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے فرسٹ والی ویڈیو یعنی یونٹ 5 کی پارٹ 1، تو اس کو آپ ضرور دیکھ لیجیے گا تاکہ یہ ایکسرسائزز آپ کی سمجھ میں آسانی سے اور اچھی طریقے سے آ جائیں۔ چلیں اب بسم اللہ کرتے ہیں۔ A2 میں ہمارے پاس ہے کمپلیٹ دا سینٹینسز اینڈ فل ان دا بلینکس گیونگ اے ریزن فار اپالوجی۔ کہتے ہیں کمپلیٹ کیجیے جملوں کو، اور جو بلینک ہے، یہ جو لائن لکھی ہوتی ہے نا آگے تک خالی پڑا ہوتا ہے، خالی جگہ، اس کو آپ پر کریں، وجہ دیجیے اپالوجی کی، یعنی معذرت کی وجہ کیا ہے۔ تو نمبر 1 ہے آئی کین ناٹ کم ٹو لاہور، میں لاہور نہیں آ سکتا۔ اب مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں آپ کے لیے، جو ہم نے ایک بنا دی ہے، آپ اس کو چاہیں تو جتنا بھی چاہیں آپ اس کو چینج کر کے بنا سکتے ہیں، مختلف لگا سکتے ہیں، بس آپ کیونکہ ریزننگ ہمیں جب بھی دینی ہوتی ہے نا، دیکھیں کسی بھی چیز کی ریزن دینا ہو تو یاد رکھ لیجیے وہ ہم بیکاز کر کے دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں نا میں وہاں نہیں گیا کیونکہ یہ ہو گیا، کیونکہ وہ ہو گیا، تو لہٰذا ہم نے کیونکہ کے لیے لگایا بیکاز۔ آئی کین ناٹ کم ٹو لاہور بیکاز آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، میں لاہور نہیں آ سکتا اس لیے کہ میں بہتر محسوس نہیں کر رہا ہوں، یا بیکاز آئی ہیو اے ایگزام ٹوڈے، ٹھیک ہے، کیونکہ کین ناٹ کم ابھی کے بعد نہیں آ سکتا، تو آئی ہیو اے ایگزام آن دیٹ ڈے، اسی دن میرا امتحان بھی ہے، یا آئی ہیو گیسٹ ان مائی ہوم، میرے گھر میں خود مہمان آئے ہوئے تو میں کہاں سے بھی ان کو چھوڑ کر آ جاؤں۔ تو اس طرح کے سینٹینسز آپ بنا سکتے ہیں۔ دین نمبر 2 ہے آئی کین ناٹ کم ٹو دا لیکچر، میں لیکچر میں نہیں آ سکتا، نہیں کیوں بھائی، بیکاز آئی ہیو این امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ، کیونکہ میری ایک بہت امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے۔ اچھا یہ وہ لیکچر نہیں ہوگا جو آپ کے اسکول کالج کا ہوتا ہے کہ اس میں کہنے جی میری اپوائنٹمنٹ ہے، تو آپ کی تو کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، آپ کو تو لیکچر اٹینڈ کرنا ہی ہے۔ یہ جو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، امپروومنٹ کے لیے لیکچرز وغیرہ سیمینارز ہوتے ہیں نا، ان کی بات ہوگی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے، اس میں بھی آپ جملہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں مختلف چیزوں کو، بیکاز آئی ہیو این امپورٹنٹ اپائنٹمنٹ کی بجائے آپ جو ہے جس طرح سے اوپر ہم نے لکھا ہے آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل بھی لکھ سکتے ہیں، بیکاز آئی ایم آؤٹ آف ٹاؤن یہ بھی لکھ سکتے ہیں، جو بھی آپ چاہیں کہ میں شہر سے باہر ہی ہوں، آ ہی نہیں سکتا بھائی۔ نمبر 3 ہے فیروز اپولوجائز ٹو ہز فرینڈ فار ناٹ شوئنگ اپ بیکاز ہی واز، اب یہ پورا انہوں نے خود ہی بتا دیا، اب صرف آپ نے خالی کیا کرنا ہے، آخری میں ایک ریزن لکھ دینا ہے کہ بھائی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فیروز جو ہے وہ نہیں پہنچا، تو اس نے معذرت کی ہے، وہ نہیں پہنچا، اور میں بھی معذرت کرتی ہوں کہ میرا گلا خراب ہے۔ فیروز اپولوجائز ٹو ہز فرینڈ فار ناٹ شوئنگ اپ، نہ آنے پر اس نے معذرت کی، بیکاز ہی واز ill، ہم نے کہا کہ جناب وہ بیمار تھا، ٹھیک ہے۔ یا ہم اب یہاں پہ بھی آپ یہ لکھ سکتے ہیں بیکاز ہی واز آؤٹ آف ٹاؤن، ہی واز انگیج سم ویئر ایلس، اور ہی ہیڈ این امپورٹنٹ میٹنگ، اس طرح سے ہم یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ دین ہے راہیلہ ٹولڈ ناہید دیٹ شی اسٹیپڈ اوور ہر، راہیلہ نے ناہید سے کہا کہ میں اسٹیپڈ اوور ہو جانا یعنی کسی کے اوپر چڑھ جانا، جیسے کبھی ہوتا ہے نا کسی کے اوپر ہمارا پیر پڑ جاتا ہے، اسٹیپڈ اوور ہر بیکاز شی ڈڈ ناٹ سی ہر لائنگ دیئر، تو اس نے کہا کیونکہ میں نے تمہیں وہاں لیٹا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ لائنگ کی اسپیلنگ ضرور دیکھ لیجیے گا بیٹا، LYING لائنگ یعنی لیٹا ہوا ہونا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے نہیں دیکھا کہ وہ وہاں لیٹی ہوئی ہے، تو وہ اس کے اوپر ایک ہوتا ہے آپ کا لائے LIE لائے والا، جھوٹ بولنے والا، جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، یہ ہے لیٹا ہوا ہونا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے دیکھا نہیں تھا کہ آپ لیٹی ہوئی ہیں، تو میرا پیر پڑ گیا آپ کے اوپر۔ عموماً ایسا ہو جاتا ہے کوئی شخص اندھیرے میں آپ جا رہے ہوں اور اندھیرے میں کمرے میں گئے ہوں اور آپ کو اندازہ نہیں ہو کہ یہاں کہیں کوئی لیٹا ہوا ہوگا، عموماً بلی وغیرہ پہ پیر پڑ جاتا ہے، وہ بیچاری سو رہی ہوتی ہے۔ تو دین ہے ریسیونگ این اپالوجی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گیا کہ اب آپ ریسیو کر رہے ہیں، کوئی آپ کو کہہ رہا ہے، ایک تو ابھی تک تو ہم نے یہ کر رہے تھے نا کہ آپ ان سے معذرت کر رہے ہیں، اب یہ ہے کہ کوئی آپ سے معذرت کر رہا ہے، تو کیا ہوگا، ایز یو ہیو ریڈ دیر آر ریزنس فار این اپالوجی، جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ ہمیشہ معذرت کے کیا ہیں، وجوہات ہیں۔ سملرلی دیر آر ریزنس، دیر آر رسپانسز ٹو اپالوجیز، تو بالکل اسی طریقے سے اس کے رسپانسز بھی ہیں، جوابات بھی ہیں، یار جب کوئی آپ سے معافی مانگے گا، معذرت کرے گا، تو آپ جواب میں کچھ تو کہیں گے نا۔ تو رسپانسز مینس ہاؤ دا پرسن ریئیکٹ ٹو دا اپالوجی، رسپانسز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی اپالوجی کو کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ایک تو آپ ہمارے یہاں کہہ رہے تھے میں نہیں مانتا بھائی، جھوٹ بول رہا ہے یہ بندہ،
اور ایک یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری فرما دے, آسانی فرما دے, اس طرح کی بات ہو رہی ہے. تو اپنے اپنے مزاج کے مطابق ہم جواب دے رہے ہوتے ہیں. دا رسپانسز ٹو اپالوجیز ڈپینڈ آن دا سچویشن, اب یہ سچویشن پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہیں, اینڈ دا پرسنالٹی آف دا پرسن ہو از رسپونڈنگ, اور اس شخص کی پرسنالٹی پر بھی جو کہ رسپونڈ کر رہا ہے, جواب دے رہا ہے. اچھے مزاج کا شخص ہوگا تو کہے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اور اگر ہوگا ذرا لڑاکو قسم کا تو کہے گا ہاں ٹھیک ہے, تم نے جان بوجھ کے کیا ہوگا, تم سے تو مجھے یہی امید ہے. تو بہرحال اب یہاں دیکھیں ہمارے پاس کیا رسپانسز آتے ہیں. ہیئر آر سم اپالوجیز اینڈ دے آر رسپانسز. اب کہتے ہیں دیکھیں یہ اپالوجیز ہے جو کامنلی ہم کہتے ہیں, آئی ایم سوری کہہ دیتے ہیں, ایکسکیوز می کہہ دیتے ہیں, پارڈن می کہہ دیتے ہیں, آئی اپالوجائز کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا فارمل ہو جاتا ہے, آئی اپالوجائز, میں معذرت چاہتا ہوں. آئی ایم سوری تو آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں اٹ از آل رائٹ, دیٹس آل رائٹ, یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا یہ مت سوچیے گا کہ آئی ایم سوری ہے تو اس کا دیٹس اٹ از آل رائٹ ہی جواب ہوگا, یا ایکسکیوز می ہے تو اس کا دیٹس آل رائٹ ہی ہوگا, پارڈن می ہے تو دیٹس اوکے ہی ہوگا, یا اپالوجائز کا اٹ ڈز ناٹ میٹر ہوگا اور دیٹس نو پرابلم ہوگا. ایسا نہیں ہے. یہ کچھ اپالوجیز لکھی ہوئی ہیں, 4 آپ کے پاس اپالوجیز لکھی ہوئی, اور یہ باقی کے جو 6 ہیں نا یہ آپ کے رسپانسز ہیں, ان میں سے کوئی سا بھی رسپانس آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں. تو ایک ہے اٹ از آل رائٹ, چلیں یہ سب ٹھیک ہے, دیٹس آل رائٹ, چلیں وہ ٹھیک ہے, دیٹس اوکے ٹھیک ہے, یہ بنا ٹھیک ہے کہہ رہے تھے, اٹ ڈز ناٹ میٹر کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بھی کہتے ہیں دیٹس نو پرابلم, یہ بھی وہ یہ کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس کے بعد ہے سم پیپل ایکسیپٹ اپالوجیز پلیزنٹلی اینڈ کوئکلی ویئر سم ڈو ناٹ. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ آپ کی معذرت کو اچھے سے قبول کر لیں گے اور فوراً ہی قبول کر لیں گے, جبکہ کچھ جو ہیں بالکل نہیں کریں گے. تو polite acceptance means that the fault was either very small or already forgotten or both. تو polite اگر acceptance ہے, آپ نرمی سے کوئی شخص آپ کی بات کو مان لیتا ہے, آپ کے سوری کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ جو بھی غلطی آپ کی ہے وہ کوئی زیادہ بڑی نہیں تھی اور پہلے ہی سے انہوں نے آپ کو معاف کر دیا ہے, یا دونوں ہی باتیں ہوں کہ بڑی بھی نہیں تھی اور انہوں نے معاف بھی کر دیا ہے. فار ایگزامپل دیٹس اوکے, نو پرابلم, ڈونٹ مینشن اٹ, اٹ ہیپنس. ٹھیک ہے نا, فار اسمال میٹرس, کبھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں, اب اس کا ذکر نہ کرو, ڈونٹ مینشن, اب اس کا ذکر نہ کرو, اٹ ہیپنس, ایسا ہو جاتا ہے, اٹ از کوائٹ آل رائٹ, یہ بس ٹھیک ہے. مطلب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جاتی ہے, جیسے کوئی ہمارا مہمان آتا ہے, اب ان کا بچہ ایک گلاس توڑ دیتا ہے, ہمارا کانچ کا گلاس ہمارے گھر میں آتا ہے, ہمارے سیٹ خراب کر دیتا ہے. جو خاتون ہوتی ہیں انہوں نے پہلے تو بچوں کو منع نہیں کیا ہوتا ہے, ہمیں اندر سے غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے, اور وہ کہتی ہیں میں بہت معذرت خواہ ہوں, میرے بچے نے آپ کا گلاس ہی توڑ دیا, بہت بہت افسوس ہے, ہم اب سو سوری. تو کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں, اٹ ہیپنس, ایسا ہو جاتا ہے دعوتوں میں, مطلب ایسا ہو جاتا ہے. آپ ایسے کہہ دیتے ہیں اندر سے, چاہے آپ کو کچھ بھی غصہ آ رہا ہو, لیکن ظاہر آپ کچھ کر نہیں سکتے نا, تو آپ کا رسپانس جو ہوتا ہے وہ یہی والا آ رہا ہوتا ہے. تو بہرحال لیکن کبھی کبھار ایسے ٹریویل میٹر واقعتا نہیں ہوتے ہیں, اگلا بہت زیادہ معذرت کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں نہیں بھائی کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے ایسا بھی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو اٹ از ناٹ امپورٹنٹ, آپ کہہ رہے تھے نا یہ کوئی اتنا بڑی اہم بات نہیں تھی, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, کہتے ہیں نہیں کوئی اس بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہوں. فار مور سیریس میٹرس, کہہ رہا ہے بہت زیادہ اگر کوئی سیریس میٹر ہوں گے تو آپ یہ بھی کہتے ہیں نہیں نہیں اس بارے میں پریشان نہیں ہوں. وی ول سے نو مور اباؤٹ اٹ, پھر کبھی فار ویری سیریس میٹر بہت زیادہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اب اس بارے میں بات نہیں کریں گے, یعنی ہو گیا جھگڑا, غلطی ہو گئی, اب ہم اس کا بار بار ذکر نہیں کریں گے. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز کوئی غلطی ہے اس کو بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں نا کہ بھائی میں بہت شرمندہ ہوں, میں بہت معافی چاہتا ہوں, میں بات یہ کرتا ہوں, تو اس کو بار بار کہنے سے بھی جس کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہوتی ہے نا اس کو کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہوتی کہ آپ معذرت کریں, بلکہ اس کو اور زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے. تو اٹس اوکے کہ آپ نے ایک بار تبا اس کو سوری کہہ دیا, بس کافی ہے. کمپنسیٹ کر سکتے ہیں تو بالکل کمپنسیٹ کر دیجیے. جیسے اگر آپ کے بچے نے کسی کے گھر جا کے ان کا اچھا سا سیٹ گلاس کا توڑ دیا ہے, آپ ذرا غور کر لیجیے کہ وہ گلاس کا سیٹ کیسا تھا. کبھی کسی موقع پر انہیں یہ نہیں کہ ہمارے بچے نے توڑا تھا تو ہم بدلے میں ہی لے کر آئے ہیں, بلکہ کبھی کسی موقع پر ان کے لیے وہ گلاس کا سیٹ لے جائیے کہ بھئی میں بھی بازار گئی تھی, مجھے یہ نظر آیا تو میں نے کہا آپ کے پاس بھی یہ تھا جو ٹوٹ گیا بیچارہ, تو میں نے سوچا چلو میں اپنے لیے لے رہی ہوں تو آپ کے لیے بھی لے رہی ہوں, مجھے بڑا اچھا لگا تھا, اس طرح کر کے لے آئیے. تو وہ ایک اچھا جیسچر ہوتا ہے. ویسے بھی کسی کا کوئی گھر نیا ہو, گھر کے اندر کوئی انہوں نے کوئی چیز میں رینوویشن کی ہو, تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جاتے ہیں کسی کے گھر تو کبھی مٹھائی لے کے چلے جاتے ہیں, کبھی کچھ لے کے چلے جاتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ آج کل تو ویسی شوگر بہت ہے, مٹھائی لے کے جانے کے مچ بیٹر ہے کہ آپ کیا کریں کہ وہ جو بھی آپ کے بچے نے نقصان کیا ہے
یا متوقع طور پر جو کر سکتے ہیں وہ چیز آپ لے کے چلے جائیں، ان کے پاس بھی نشانی کے طور پر رہے گی، بہت اچھا رہے گا. دین ہے امپولائٹ ایکسیپٹنس، انڈیکیٹ دیٹ سم ون از اسٹل اینگری. یہ اوپر تو آپ نے کہا نا کوئی بات نہیں، کچھ مسئلہ نہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بندے کو غصہ آ جاتا ہے. جیسے آپ کے بچے نے گلاس توڑا، آپ کہنے ویری سوری، مجھے بہت افسوس ہوا، آپ کا اتنا اچھا سیٹ خراب ہو گیا. تو آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو جب غصہ آ رہا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ پہلے نہیں دیکھ سکتے تھیں. تو فار ایگزامپل یو شوڈ بی، یا آپ کو ہونا چاہیے، آپ کو سوری کہنا چاہیے. اس طرح کے بھی ہم جملے بعض وقت کہہ دیتے ہیں. عموماً یہ ویسے بہنوں بھائیوں میں ہی ہوتے ہیں کہ اپنی بہن وغیرہ کے ساتھ کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا نقصان، تو پھر آپ کہتے ہیں میں معافی چاہتے ہوں، تو کہتے ہیں آپ کو معافی مانگنی چاہیے. تو یہ اس طرح کا. تو فار ایگزامپل یو شوڈ بی، آپ نے کہا، اس نے کہا سوری، آپ نے کہا یو شوڈ بی، تو میں سوری ہونا چاہیے. ول دیٹس ناٹ گڈ انف، کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. ڈونٹ ڈو اٹ اگین، آئندہ اسے مت کرنا. اوہ آل رائٹ دین، ٹھیک ہے اب صحیح ہے. آئی ایم سوری آئی ایم لیٹ، نے کہا میں معافی چاہتی ہوں میں لیٹ ہوں. ویل لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ شیل وی، چلو کام شروع کر دیتے ہیں، کر دیں. اب ایسے کسی سے پوچھیں گے نا چلو کام شروع کر دیتے ہیں، کر لیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب یہ بھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تم آئے تو لیٹ ہو ہی ہو، لیکن کہ ابھی بھی ریڈی ہو کہ نہیں ہو. تو سچ تھنگس ہیپنس، ہماری ایک نارمل لائف میں دیکھیں ہو رہا ہوتا ہے. تو ابھی جو لینگویج آپ کے نا فنکشنل انگلش کی میں جتنی چیزیں انہوں نے دی ہوئی ہیں، یہ سب کے سب ایسی ہی ہیں. ان جملوں کو آپ اچھے سے یاد کر لیں، اتنی مرتبہ پڑھیں، اتنی مرتبہ اس کو اپنی زبان سے ادا کریں کہ یہ آپ کے ہو جائیں. یعنی ایسا لگے کہ آپ ہی کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ جیسے بہت لوگ کہتے ہیں آئی ایم سوری، آئی ایم، تو ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کہاں سے آواز کنویں میں سے نکل کر آ رہی ہے. تو آپ اگر بار بار کہتے رہیں گے نا آئی ایم سوری آئی ایم لیٹ، ویل لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ شیل وی، مسئلہ ہی نہیں، آپ کے اپنے جملے ہو جائیں گے. اچھا، اور دے کین ٹیل یو سم ٹائمز ویری روڈلی، اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے لوگ بڑی روڈلی بھی کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، یہ والی بات کہہ دی انہوں نے اپنی. ٹو گو اوے وچ مینس دیٹ دے ڈو ناٹ ایکسیپٹ یور اپالوجی، کبھی کہتے ہیں چلے جائیں آپ یہاں سے، یعنی کہ وہ آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے. ویسے یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب کوئی آپ سے سوری کرے، آپ سے کہے کہ وہ سوری فیل کر رہے ہیں، چاہے وہ جینون ہے یا جینون نہیں ہے، اس کا فیصلہ آپ مت کیجیے، اس کا فیصلہ آپ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے، کیونکہ آپ کسی کے دل کے اندر تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں نا. آپ اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجیے اور اس سوری کو ایکسیپٹ کر لیجیے. اور نیکسٹ ٹائم اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص جان بوجھ کے ہی ایسی حرکتیں کرتا ہے، تو نیکسٹ ٹائم پھر اس سے ملنا اوائڈ کریں، اس سے اپنے تعلقات کو تھوڑا کم کر لیں، تاکہ آپ اس کی جو شر والی فطرت ہے اس سے بچے رہیں. اچھا، ناؤ گو بیک ٹو دا ڈائلاگ بٹوین بی بی گل اینڈ دا ٹیچر اینڈ رائٹ ڈاؤن دا اپالوجیز اینڈ دیئر رسپانسز. اب کہتے ہیں اب آپ دوبارہ وہاں جائیے، بی بی گل کے درمیان اور ٹیچر کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہاں دیکھیے، میں نے جب آپ کو پڑھا رہی تھی پچھلی والی، میرے خیال میں پچھلی والی ہی ہماری ویڈیو میں ہوگا، تو میں نے اس کو جو ہے کلرڈ بھی کر دیا تھا. وہی چیز اب یہاں پہ لکھ بھی دی ہے. تو جیسے آئی ایم انڈیڈ سوری ٹیچر، میں واقعی بہت معذرت چاہتی ہوں، یا میں واقعی بہت مجھے افسوس ہے. بیسک صحیح لفظ سوری کا جو ہے وہ افسوس ہی رہتا ہے. اچھا، اور بٹ اب اور ایک اور رسپانس اس نے کیا دیا تھا. اچھا پہلے ہم اس کے اپالوجیز دیکھ لیتے ہیں. ایک اپالوجی کہتے ہیں آئی ایم انڈیڈ سوری ٹیچر، دین آئی ایم سو سوری پلیز فار گیو می دس ٹائم، میں بہت معافی چاہتی ہوں، آپ مجھے اس مرتبہ معاف کر دیں. پھر بٹ مائی ٹانگا کیم لیٹ، وجہ کیا بتائی تھی اس نے؟ ریزننگ کہتی ہے کہ میرا ٹانگا جو ہے وہ لیٹ آیا تھا، اٹ از ریئلی از مائی فالٹ. پھر اس نے ایکسیپٹنس کی تھی کہ ہاں یہ میری ہی غلطی ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا، اب ٹیچر کے رسپانسز جو ہے نا، یہ میں نے یہاں ان کے رسپانسبلٹی ہے، ریزننگ جو انہوں نے دی ہوئی. اب ٹیچر کا رسپانس کیا تھا جب اس نے کہا تھا آئی ایم انڈیڈ ویری سوری ٹیچر؟ تو ہم یہ پیج 122 پہ آپ دیکھیے گا، میرے پاس جو ہے نا 122 پہ اپالوجی میں بی بی گل کا یہ آ گیا تھا، یہاں پہ یہ دیکھیے گا. تو ٹیچر نے جو ہے جواب میں کیا تھا، آئی ایم انڈیڈ سوری ٹیچر بٹ مائی ٹانگا کیم لیٹ. یہ انہوں نے وجہ اپنی بتائی ہوئی تھی کہ اس وجہ سے جو ہے میرا جو ٹانگا جو ہے وہ لیٹ ہو گیا تھا. تو انہوں نے ٹیچر نے جواب میں کیا تھا، اٹ از انڈیڈ، یہ دیکھیے گا، اس کو ہم کاپی بھی کر لیتے ہیں یہاں سے. اٹ از ایوری ڈے، 1:3 میں دیکھیے گا. ناؤ گو بیک ٹو دا ڈائلاگ بٹوین
بی بی گل اینڈ دا ٹیچر اینڈ رائٹ ڈاؤن دا اپالوجیز اینڈ دیئر رسپانس. آپ کہتے ہیں بی بی گل اور ٹیچر کے درمیان جو ڈائلاگس ہوئے ہیں آپ وہاں پر واپس جائیے اور وہاں جا کر آپ دیکھیے کہ وہاں کیا ان کی اپالوجیز رہیں اور ٹیچر کا رسپانس جو ہے وہ کیا رہا. اچھا یہ پیج 122 پہ میرے پاس ہوگا اور آپ کے پاس دیکھ لیجیے گا کہ کس پیج پر ہوگا. بلکہ ابھی ہم تھوڑا سا پیج کو اگر آگے کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہمارا پیج نمبر جو ہے نا کتاب کا 128 ہے. ٹھیک ہے 129 آپ کے پاس یہاں 129 ہے تو پیجز وہی صحیح چل رہے ہیں. تو 122 پہ آپ دیکھیے گا. تو انہوں نے کہا جب بی بی گل نے کہا آئی ایم انڈیڈ سوری ٹیچر میں واقعی مجھے افسوس ہے. تو ٹیچر نے کہا از اٹ ایوری ڈے دیٹ یور ٹونگا از لیٹ. جو ریزن انہوں نے دیا تھا کہ میرا ٹونگا جو ہے وہ لیٹ آتا ہے. انہوں نے کہا ہر روز ہی تمہارا ٹونگا جو ہے وہ لیٹ آ رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ناراضگی تھی ہے نا. اگر ناراضگی نہیں ہوتی تو یعنی ناراضگی قائم تھی اس بات سے ٹیچر سیٹسفائی نہیں تھی کہ آپ نے کہہ دیا کہ ابھی میرا ٹونگا جو ہے وہ لیٹ آیا تھا. تو یہ ٹیچر کے لیے کوئی ایکسیپٹیبل بات نہیں تھی. جب انہوں نے کہا کہ تو روز ہی ہوتا ہے تمہارے ساتھ. تو اس چیز کو بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کبھی ناراضگی والی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں نا. جو جواب ہے اس سے اندازہ کریں گے کہ آپ کے ٹیچر نے بھی جو ہے اس کو فارگیو نہیں کیا ہے بلکہ وہ اس کو لے رہی ہیں ایک امپورٹنٹ دے رہی ہیں کہ بھائی یہ چیز تو ہو رہی ہے روزانہ. بہرحال دین پھر اس نے کہا تھا یس اٹ از ریئلی مائی فالٹ. اٹ ریئلی از مائی فالٹ آئی ایم سو سوری پلیز فارگیو می دس ٹائم. کرنی باقی میری غلطی ہے اور مجھے اس مرتبہ معاف کر دیجیے. تو جواب میں پھر ٹیچر نے کہا تھا اٹ از گڈ یو ریئلائز دیٹ اٹ از یور فالٹ. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ہمارا یہ اٹ رہ گیا ہے تو ہم آئی لکھ دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اٹ از ریئلی مائی فالٹ. تو ٹیچر نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے کہ تم نے اپنی غلطی کو پہچان لیا ہے سمجھ لیا ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے. غلطی مان لینا بھی تو ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے نا. پہلا اسٹیپ تو یہی ہے کسی چیز کو اگر آپ واقعتاً کسی بات پر افسوس کرتے ہیں تو اپنی غلطی کو مان لیں. جب آپ مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ سدھار کی طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ. اب آ جائیے جناب A4 پہ. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی. اب A4 پہ دیکھیے گا کلک آن دا رسپانسز یو تھنک از کریکٹ. اب وہ جو رسپانس جو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ صحیح ہے آپ اس پہ جو ہے آپ نے اس ٹک کر لیجیے یا ہائی لائٹ کر لیجیے جیسے ہم نے کیا ہے. یو آر لیٹ اگین. آپ دوبارہ سے لیٹ ہو گئے ہیں. تو اب جواب کیا ہوگا آئی ایم ویری سوری یہ کہیں گے آپ. سو شوڈ آئی بی سوری تو کیا مجھے سوری کرنا چاہیے یہ کہیں گے آپ. یا ویل نیور مائنڈ خیر کوئی بات نہیں برا مت بنائیے ایسا کہیں گے آپ. ایسا نہیں کہیں گے نا بلکہ آپ کیا کہیں گے آئی ایم ویری سوری. ٹھیک. تو یہ آپ کا فرسٹ رسپانس جو ہے یہ صحیح ہے. اس کو ہم نے ہائی لائٹ کر دیا. نمبر 2 ہے آئی واز ویٹنگ فار یو ان دا کافی شاپ بٹ یو ڈیڈ ناٹ کم. میں کافی شاپ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا یا کر رہی تھی مگر تم نہیں آئے. آپ جواب میں کیا کہیں گے سوری واٹ واز دیٹ. معافی چاہتا ہوں کیا تھا وہ. یا یہ کہیں گے پلیز ایکسکیوز می آئی فارگاٹ. پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا میں بھول گیا تھا. یا یہ کہیں گے واز دا کافی گڈ. کیا کافی اچھی تھی یعنی اکیلے بیٹھ کے تم نے کافی بھی مزہ آیا تمہیں. تو یہ تو نہیں کہیں گے نا بلکہ آپ کیا کہیں گے میں معافی چاہتا ہوں مجھے یاد نہیں رہا. پھر نمبر 3 ہے یعنی کہ پلیز ایکسکیوز می آئی فارگاٹ. پھر نمبر 3 ہے ڈیڈ یو ریمبر ٹو فیڈ دا کیٹ. کیا تمہیں یاد رہا کہ تمہیں بلی کو کھانا دینا ہے. آپ جواب میں کیا کہیں گے او آئی ایم سوری آئی ول ڈو اٹ ناؤ. اوہ میں معافی چاہتا ہوں میں بھول گیا میں ابھی دے دیتا ہوں. یا یہ کہیں گے واٹ دیٹ سوری اینیمل. کیا وہ بیچارے بلی وہ بیچارہ جانور. یا کین یو ڈو اٹ. کیا تم کر لو گے کیا تم دے دو گے. تو یہ والے رسپانسز تو نہیں ہوں گے نا آپ کے بلکہ آپ کا کیا ہوگا کبھی ایسا ہوتا ہے نا کوئی کام آپ نے نہیں کیا ہوتا پھر آپ کو وہ یاد دلایا جاتا ہے دیکھو تم نے یہ نہیں کیا تو آپ کیا کہتے ہیں ارے ابھی کر لیتے ہیں. فوری طور پر آپ یہ بات کہہ رہے تھے تو آپ ابھی بھی یہ کہیں او آئی ایم سوری آئی ول ڈو اٹ ناؤ. میں ابھی دے دیتا ہوں. تو نمبر 4 پہ ہے دین ڈیڈ یو اپالوجائز ٹو جویریا. کیا آپ نے جویریا سے معذرت کی. اب آپ کا جواب کیا ہوگا شی ول گیٹ اوور اٹ. وہ اسے بھول گئی ہوگی. بعض یہ بھی ہوتا ہے بعض وہ کیا بھائی اب بچوں کو سب جاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا جا کے اپنی غلطی کی جا کے ان سے معافی مانگ لو. اب وہ بھول بھی گئے ہوں گے آپ جو ہیں وہ کیا یاد دلا رہی ہیں آنٹی کو یاد بھی نہیں ہوگا. میں کہتی ہوں بیٹا سب یاد رہتا ہے دل میں رہتا ہے اچھا بھی اور برا بھی. کبھی ہم اس کا اظہار کر دیتے ہیں اور کبھی ہم اظہار نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر آپ جا کے ایک ذرا سا حق دے دیں گے ان کو تھوڑا گلے لگا لیں گے سوری کر لیں گے تو وہ بھی آپ کو بہت پیار سے بلا لیں گی. ان کے دل میں نہیں رہے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ بدتمیزی کی تھی بلکہ یہ رہے گا کہ غلطی تو کی تھی لیکن پھر میری بات پر وہ
وہ اس نے مجھے آ کر اس سے سوری بھی کر لیا تھا. تو یہ والی ایک بات بہت اچھی سی ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اب آپ جویریہ سے کہا جا رہا ہے بھائی، تو جواب میں کیا ہوگا؟ ڈیڈ یو اپولوجائز ٹو جویریہ، کہ آپ نے جویریہ سے معافی مانگ لی تھی، معذرت کر لی تھی. شی ول گیٹ اوور اٹ، وہ تو اب تک بھول گئی ہوگی. آئی ایم سوری بٹ آئی وانٹ، میں معافی چاہتا ہوں مگر میں اس سے معافی نہیں مانگوں گا. یہ بھی ایک بڑا آج کل بچوں میں ہوتا ہے، میں معافی نہیں مانگوں گا، میں یہ نہیں کروں گی. میں کیوں بھائی؟ جب غلطی کی ہے تو معافی کیوں نہیں مانو گے؟ تم کوئی خدا نہ خاصا شیطان ہو؟ شیطان نے ہی تو یہ کہا تھا نا کہ میں جھکوں گا نہیں، میں معافی نہیں مانگوں گا، میں سوری نہیں کہوں گا. اللہ تعالیٰ کو اس نے سوری نہیں کیا تھا نا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں میں تو نہیں کروں گا. تو اللہ کا کہنا نہیں مانا اور اللہ کی بات نہیں مانی تو خدا نہ خاصا آپ ایسے تھوڑی ہیں کوئی. آپ کیا آپ کہیں گے نہیں میں نہیں سوری کروں گا، غلطی ہے ٹھیک ہے لیکن میں سوری نہیں کروں گا، ایسا کیوں کہیں گے؟ بلکہ آپ کہیں گے نہیں میں نے غلطی کی ہے، میں معافی بھی مانگوں گا. سو نیکسٹ کیا ہوگا؟ آئی ایم سوری آئی ہیو ناٹ سین ہر ٹوڈے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ میں آئی ایم سوری، میں معافی چاہتا ہوں، میری آج اس سے ملاقات نہیں ہوئی. یہ ہوتا ہے آپ کی کسی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تو پھر آپ اس سے کیسے آپ معافی مانگیں گے؟ جب ملاقات ہوگی تو مان لیں گے. تو یہ والا جواب آپ کا صحیح ہے. لیکن یہ کہ اب تک تو وہ بھول گئی ہوگی یا میں معافی نہیں مانگوں گا، یہ غلط بات ہے. دین ہے ڈیڈ یو کٹ دا گراس ان دا گارڈن، کیا آپ نے گارڈن میں گراس جو ہے وہ کٹ کر دی ہے؟ ابھی آپ سے پوچھا جا رہا ہے نو آئی ایم سوری. ایک تو جواب یہ کہ نہیں میں نے نہیں، آئی ایم سوری میں نے نہیں کیا. یا آئی ول ڈو اٹ ٹمارو، میں کل کر لوں گا. یہ بچوں کا ایک اچھا رسپانس ہوتا ہے. کبھی کوئی کام کہتے ہیں کل کر لیں گے، یہ آج اتنا ضروری تو نہیں ہے نا، تھوڑی سی اور بڑھ جائے گی نا پھر کل کر لیں گے. تو یہ ایک اس کے بعد پھر اماں جو ہیں اسی وقت پٹائی لگاتی ہیں نا، پھر طبیعت صحیح ہو جاتی ہے. دین یہ نو یو ڈو اٹ اور یو ول بی سوری، کہتے ہیں نہیں آپ کریں اور پھر نہیں تو پھر آپ کو افسوس ہوگا، آپ سوری کریں. تو دونوں باتیں غلط ہیں. صحیح بات کیا ہے؟ نو آئی ایم سوری، نہیں میں معافی چاہتا ہوں. اور پھر یہی کہ بھائی اب ہم ابھی کر لیتے ہیں ہم اس کام کو. دین ہے اس میں دیکھیں آپ کو یہ اپالوجی وغیرہ میں آپ زندگی کے مینرز بھی سیکھ رہے ہیں نا، زندگی کا طریقہ بھی سیکھ رہے ہیں، زندگی میں ہر دل عزیز ہونا سیکھ رہے ہیں. جب آپ کسی سے معافی مانگ لیتے ہیں، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر خود بخود ہی دوسرے کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے، خلوص پیدا ہو جاتا ہے اور وہ آپ کے آئندہ کے لیے آپ کے لیے کام آنے والی شخصیت بن جاتی ہے. دین ہے نمبر 5 لک ایٹ دیز سچویشنز ڈیمانڈنگ اپالوجیز اینڈ ٹرائی ٹو چوز دا رائٹ آنسر فرام دا اسٹیٹمنٹ بلو. اب یہ کہتے ہیں جناب یہ بھی اپالوجیز ڈیمانڈ کرتی ہیں، یعنی کہ آپ نے غلطی کی ہے، اب آپ سے یہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ آپ اپالوجی جو ہے وہ کیجیے. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کیا کہیں گے. تو نمبر 1 ہے کہ آپ کی سچویشن کیا ہے؟ سم ون ہیز اسٹیپڈ ان فرنٹ آف یو ان دا لائن. اچھا جناب یہ تو خیر بہت سارا ہوتا ہے. کوئی شخص آپ کے سامنے جو ہے لائن میں آگے آ گئے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ یو سے گیٹ آؤٹ آف مائی وے سوری. آپ یہ کہیں گے کہ میرے راستے سے ہٹو، بھاگ جاؤ. اور سوری یہاں سے معاف کیجیے گا، یہاں سے ہٹیے، کہتے ہیں نا لوگ، یہ والا جملہ ہے. ایکسکیوز می آئی تھنک آئی واز فرسٹ، یا آپ یہ کہتے ہیں معاف کیجیے گا میرا خیال ہے میں پہلے تھی یا میں پہلے تھا. پھر ہے پارڈن بٹ دس از مائی کیو، معافی چاہتا ہوں مگر یہ میری لائن ہے. تو اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ میری لائن ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے میں پہلے تھا تو ایکسکیوز می آئی تھنک آئی واز فرسٹ، میرا خیال ہے میں پہلے تھا. تو یہ آپ اس رسپانس کو، یہ زیادہ پولائٹ رسپانس ہوگا. دین یو ہیو بین تھنکنگ آف سم تھنگ ایلس وائل یور فرینڈ واز ٹاکنگ. اچھا جناب اب آپ کچھ اور سوچ رہے تھے اور آپ کا دوست جو ہے وہ باتیں کر رہا تھا. فرینڈ ہے آر یو لسننگ ٹو می، اس نے کہا ارے تم مجھے سن رہے ہو. آپ کیا کہیں گے؟ سوری آئی واز مائلز اوے. ارے آپ جب کچھ اور سوچ رہے ہوں گے تو آپ کئی میل دور ہوں گے، وہاں بیٹھے ہوئے تو ہوں گے لیکن آپ دماغ میں جو ہے آپ کے مینٹلی آپ کہیں اور ہوں گے. تو آپ یہ بھی آپ کا صحیح رسپانس یہی ہوگا. یا آئی ریئلی ایم موسٹ ایکسٹریملی سوری. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں بہت زیادہ معذرت چاہتا ہوں. آئی ریگریٹ ناٹ لسننگ ٹو یو، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں نہیں سنا. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں سوری آئی واز مائلز اوے، یہ بھی ایک اچھا رسپانس ہے. اور یہ نمبر 3 پہ جو ہے نا سی آئی ریگریٹ ناٹ لسننگ ٹو یو، مجھے افسوس ہے میں نے تمہیں نہیں سنا، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ یہ والا رسپانس کہ بھائی میں یہاں تھا ہی نہیں، مینٹلی میں غائب ہوا تھا. دین ہے یور فرینڈ اپالوجائز فار ڈیمیجنگ یور کار. اب آپ کے دوست نے آپ کی گاڑی کو نقصان پہنچا دیا ہے اور وہ آپ سے سوری کر رہا ہے. یو آر اسٹل اینگری سو یو سے، اور آپ کو ابھی تک غصہ ظاہر ہے، ہلکا تھوڑا نقصان نہیں ہے، گاڑی کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے تو آپ غصے میں ہی ہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ ہے نو پرابلم، ارے کوئی بات نہیں ہے.
ٹرائی ٹو ڈرائیو مور کیئرفلی پلیز، یا آپ اس کو یہ کہیں گے کہ ذرا احتیاط سے چلاؤ پلیز، کوشش کرو کہ ذرا احتیاط سے چلاؤ. آئی ایم سوری اباؤٹ اٹ ٹو، مجھے بھی اس بارے میں بہت افسوس ہے. تو ایسا تو نہیں، بلکہ آپ یہی کہیں گے کہ بھائی ذرا احتیاط سے چلا لو. تو ٹرائی ٹو ڈرائیو مور کیئرفلی، یہی والا آپ کا رسپانس ہونا چاہیے. دین ہے یور سسٹر وانٹس ٹو بورو یور کار فار دا ایوننگ، آپ کی بہن آپ سے گاڑی چاہتی ہے شام میں چلانے کے لیے. نو وے، آپ تو دیں گے ہی نہیں اس کو. تو آپ کیا کہیں گے؟ اوہ ایکسکیوز می آئی ایم یوزنگ اٹ، معافی چاہتا ہوں، میں خود اسے استعمال کروں. نو یو کانٹ، سوری، نہیں تمہیں نہیں دی جا سکتی، معافی چاہتا ہوں. اور یہ بھی کہ آئی ایم سو ویری سوری دیٹ یو کانٹ، مجھے بہت افسوس ہے مگر تمہیں نہیں تمہیں نہیں دیا جا سکتا، تم نہیں لے سکتی. تو دیٹس ٹو گڈ، یہ زیادہ صحیح ہے. دین ہے آپ کا، کیونکہ اگر دیکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں نا اوہ ایکسکیوز می آئی ایم یوزنگ اٹ، میں اسے استعمال کر رہا ہوں، تو ضروری نہیں کہ آپ اسے استعمال کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ نہیں کر رہے، تو ایک جھوٹ والی بات ہو جائے گی نا. اور آپ آج نہیں، کل بھی نہیں، پرسوں بھی نہیں، کبھی بھی نہیں دے سکتے آپ کسی میں اممیچور ڈرائیور کو اپنی گاڑی، ورنہ وہ اوپر جملہ والا جو جملہ ہے نا اس والا معاملہ ہو جاتا ہے. تو آپ یہی کہیں گے کہ نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتی، تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ بات ختم ہی ہو جائے. بار بار وہ پوچھیں ہی نا آپ سے کہ آج گاڑی لے لوں، اچھا آج تو آپ استعمال نہیں کریں، آج گاڑی لے جاؤں، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو سیدھا سیدھا کہیے نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے. دین نمبر 5، یو آر انوائٹیڈ ٹو اے پارٹی بٹ یو کانٹ گو، آپ کو ایک پارٹی میں دعوت دی گئی لیکن آپ جا نہیں سکتے. اب آپ کیا کہیں گے؟ آئی ایم سوری آئی کانٹ کم، معافی چاہتا ہوں میں نہیں آ سکتا. آئی پی ٹی یور پارٹی، یہ تو آپ کہیں گے ہی نہیں بھائی کہ وہ ہم آپ کی بیچاری پارٹی کو ہم اچھا نہیں سمجھتے. دین ایکسکیوز می آئی ایم ناٹ کمنگ، معافی چاہتا ہوں میں نہیں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب میں نہیں آ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے آپ کی پارٹی یا کچھ ایسا ہے. لیکن جب آپ کہیں گے نا کین ناٹ، ٹھیک ہے، تب جو ہے یہ بات ہو سکتی ہے کہ میں نہیں آ سکتا، مینس دیئر مسٹ بی سم ریزن بیہائنڈ. تو یہ ایک مناسب بات ہو سکتی ہے کہ میں نہیں آ پاؤں گا. دین ہے ایز وی مینشن ارلیئر ٹو بی سوری ڈس ناٹ آلویز مین ٹو اپالوجائز. کہتے ہیں سوری کہنے کا ہمیشہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ معذرت ہی کر رہے ہیں. سم ٹائم اٹ ایکسپریس ریگریٹ، سم ٹائمز یہ آپ کے افسوس پچھتاوے کو بھی اظہار کرتا ہے. دیٹ از وین سم تھنگ ہیز ہیپنڈ، یہ خاص کر کب؟ جب کہ یہ کوئی کام ہو جاتا ہے، کوئی چیز ہو جاتی ہے. اینڈ وی وڈ بی ہیپیئر اف اٹ ہیڈ ناٹ ہیپن، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اگر وہ کام نہ ہو، اگر وہ نہ ہو تو بھی ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی شکر ہے یہ نہیں ہوا. وی کین سے آئی ایم سوری، تو ہم کہتے ہیں کہ جی مجھے افسوس ہے. سو فار ایگزامپل انہوں نے ایگزامپلس دی ہوئی ہیں، یہ والی ایگزامپلس کو آپ سمجھیں گے تبھی آپ کو سمجھ آ پائے گا کہ یہ کیا ہے. اٹ از ریئلی کولڈ، واقعی اس وقت ٹھنڈ ہو رہا ہے. آئی ایم سوری دیٹ آئی فار گاٹ مائی جیکٹ، آئی ایم سوری دیٹ آئی فار گاٹ مائی جیکٹ، مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی جیکٹ بھول آیا ہوں. تو آپ کسی سے سوری نہیں کریں گے، آپ اپنے ہی بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی جیکٹ بھول آئی ہوں، ٹھنڈ ہے. آئی ایم سوری آئی سلیپٹ سو لیٹ لاسٹ نائٹ، آئی ایم ریئلی ٹائرڈ ناؤ. اچھا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو بہت دیر سے سویا تو میں ابھی بھی آئی ایم ریئلی ٹائرڈ ناؤ، میں ابھی بھی تھکا ہوا ہوں. عموماً یہ ہوتا ہے رات کو اگر آپ دیر سے سوئیں تو آپ صبح بھی جب اٹھتے ہیں تو تھکن ہوتی ہے آپ پر. تو دس از آلسو آپ اپنے آپ کے لیے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. آئی ایم سوری یو ڈیڈ ناٹ پاس یور ایگزام. اب یہ دوسرے کے بارے میں ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ تم نے امتحان پاس نہیں کیا. گڈ لک نیکسٹ ٹائم، اگلی مرتبہ کامیابی ہوگی. کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں، اگلی مرتبہ انشاءاللہ پاس ہو جاؤ گے، محنت کرو گے تو. یہ بھی لکھ دینا چاہیے. دین اوکے، تو یہ تمام چیزیں ہیں. سوری آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ غلطی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا کسی کے ساتھ اپنے کو نقصان ہی کر دیا تو آپ کریں، بلکہ آپ اپنے متعلق بھی اپنے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم سوری آئی ہیو ناٹ ڈن دیٹ تھنگ، میں آئی فیل سوری فار ناٹ بینگ دیئر، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں وہاں کیوں نہیں تھی. تو یہ ایسا بھی ہوتا ہے نا. Notice that in these sentences the speakers are not apologizing for anything, just wishing that it would not have happened. اب دیکھا کہ کسی خاص چیز کے لیے وہ نہیں وہ اپولوجائز کر رہے ہیں کہ وہ غلطی، بلکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو واقعہ ہوا ہے وہ نہ ہوتا. یعنی اگر میں دیر تک رات کو دیر سے سوئی تو میں رات کو دیر سے نہ سوئی ہوتی، یا آپ اگر فیل ہو گئے ہیں تو آپ نہ ہوئے ہوتے. چلو نیکسٹ ٹائم آپ جو ہے وہ پاس کر لینا، محنت کر لینا. اچھا، دین ہمارے پاس ہیں کوہیسو لنکرز. اب کوہیسو لنکرز جو ہے نا، دیز آر ویری ویری امپورٹنٹ. یہ میرا خیال ہے کہ ہم اس کے لیے جو ہے اس کو نیکسٹ ٹاپک میں کریں گے کوہیسو لنکرز کو، کیونکہ یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والے ہیں اور یہ آپ کی لائف میں بہت کام آنے والے ہیں.
یہ کہاں پر द words are known as a cohesive linkers we shall discuss these in detail in section C. اچھا چلیں جی، یہ تو یہاں پہ کر بھی نہیں رہے یہ لوگ، سیکشن سی میں کریں گے. while making an apology reason excuses are giving using words such as since because due to etc وغیرہ، یہ والے ورڈز ہم ان کو دیتے ہیں ان لفظوں کو استعمال کر کے، یعنی کہ کوہیسو لنکرز، جو آپ کا ایک کوہیشن چل رہا ہے، کانٹیکس چل رہا ہے، اس کانٹیکس کو ایک دوسرے سے لنک کر رہے ہوتے ہیں یہ، تو یہ کوہیسو لنکرز کہلاتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے کوآرڈینیٹو کنجنکشن پڑھے تھے، ٹھیک ہے. تو کوآرڈینیٹو کنجنکشن جو ہے وہ اس سے مختلف ہے. وہ کیا تھا؟ اچھا یہ بھی کنجنکشنز ہی ہیں ان اے وے، لیکن یہ کوہیسو لنکرز کیوں کہلا رہے ہیں؟ اس لیے کہلا رہے ہیں کہ یہ پہلے جملے کو دوسرے جملے سے ملا رہے ہیں اور اس کی وجوہات بتا رہے ہیں. زیادہ تر یہ کمپلیکس سینٹینسز میں ہوتے ہیں. تو سیکشن سی میں ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب ہمارا یہ سیکشن اے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے کہ یہ 2 ہی ہماری ویڈیوز میں کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیکشن بی کریں گے. کوشش میری یہی ہوگی کہ اس کو بھی ہم صرف 2 ویڈیوز میں ہی کمپلیٹ کر لیں، اور تاکہ آپ کو سمجھ میں اچھی طریقے سے آ جائے. کہ مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنے دوستوں میں اس کو ڈسکس کیا کیجیے. دیکھیں جب انسان دوسروں کو پڑھاتا ہے نا تو وہ زیادہ اچھی طرح پڑھتا ہے. آپ جب اپنے دوست کو پڑھائیں گے، اپنے ساتھی کو پڑھائیں گے، یا اس کو بھی یہ ویڈیو دکھائیں گے، وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھے گا، تو ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں اس کے دماغ میں آئیں گی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے گا. تو اس طرح آپ کی بھی لرننگ جو ہے نا بہت اچھی ہو جائے گی. تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. علم ہے ہی یہی کہ اسے دوسروں تک پھیلایا جائے، دوسروں تک پہنچایا جائے. اس کو ہم نے باندھ کے نہیں رکھنا ہے. باندھ کے رکھیں گے تو یہ بیکار ہو جائے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا. اس کو ہمیں پہنچانا ہے لوگوں تک. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایسا ہی کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، بہتری عطا فرمائے. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج کل آپ کو ویڈیوز تھوڑی سی لیٹ مل رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ موسمی بخار جو چلا ہوا ہے، میں بھی اس میں مبتلا ہوں. پچھلی ویڈیو میں تو آپ کو آواز بھی بہت خراب محسوس ہوئی ہوگی، لیکن میں نے بس سوچا کہ چلی جانی چاہیے. پورا ہفتہ ہی بخار میں نکل رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ سارا وقت ایسے ہی نکل جائے. کچھ تو ہے وہ آپ کو فائدہ ضرور پہنچنا چاہیے ہے. تو کوشش کر کے وہ ویڈیو بنا لی تھی. ابھی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ سب کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی صحت سلامتی میں رکھے، ہر مصیبت اور آفت سے بچا کے رکھے. چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اگر نہیں کیا ہے تو شیئر ضرور کیجیے گا. کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کیسا لگا. ٹھیک ہے، چلو اوکے، اللہ حافظ.